أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سورہ کہف کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے، اور گزشتہ ہفتے قدر تفصیل سے آپ دوستوں نے اصحاب کہف کے واقعے کو سنا ہے. تو اس میں یہ چیز عرض کی گئی تھی کہ ان کے زمانے میں جب یہ اپنی غار میں سوئے ہوئے تھے اور 309 سال انہیں گزر چکے تھے، تو ایک فتنہ کھڑا ہوا جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر قائل نہیں تھا اور انکار کر رہا تھا. اللہ جل شانہ نے ان اصحاب کہف کو ان کی غار سے زندہ سلامت کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے لوگوں نے انہیں جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر قائل ہو گئے. اس میں یہ چیز عرض کی گئی تھی کہ یہ اصحاب کہف اپنی غار میں 309 سال تک آرام فرما رہے ہیں، اور 309 سال 3 صدیوں تک یہ سوتے رہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ان کے سونے کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ دیکھنے والا تو یہ خیال کرتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سو رہے تھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انہیں اس طرح نیند کی آغوش میں ڈالا کہ یہ سو رہے تھے لیکن ان کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور اگر کوئی شخص انہیں دیکھ لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، تو کوئی شخص ان کے قریب جانے کی جرت نہ کرتا. حالانکہ کوئی شخص اس غار تک اس واقعے میں گیا ہی نہیں ہے. یہ بالفرض والمحال اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص اندر چلا بھی جاتا تو وہ جب ان کو دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، کہ دونوں آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی ہیں اور دونوں آنکھیں ان کی کھلی ہیں. علماء کرام نے لکھے ہے کہ کل مخلوقات میں، انسانوں میں، جانوروں میں، درندوں میں اور رینگنے والے کیڑوں میں، بھیڑیا واحد ایک ایسا جانور ہے جو جب سوتا ہے تو اپنی ایک آنکھ کو کھلا رکھتا ہے اور ایک آنکھ وہ بند رکھتا ہے، اور جب وہ کھلی ہوئی آنکھ تھک جاتی ہے پھر اس آنکھ کو بند کر دیتا ہے اور دوسری آنکھ کھولتا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے دشمن سے بچاؤ اور حفاظت کی تدبیر کرتا ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف اپنی غار میں ایسی حالت میں رہے کہ ان کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور جب ایک انسان کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ جاگ رہا ہے، یہ بیدار ہے،
تو کوئی درندہ اس کے قریب نہیں آتا، کوئی چور اچکا اس کے قریب نہیں آتا، کوئی ڈاکو اس کے قریب نہیں آتا، کوئی تکلیف دینے والی چیز، ایذا دینے والی چیز اس کے قریب نہیں آتی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا سلسلہ ان کا رکھا کہ وہ تھے تو نیند میں، لیکن دونوں آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھیں اور دیکھنے والا یہی خیال کرتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ اور ان کے جسموں کو صحیح سالم رکھنے کا اللہ جل شانہ نے انتظام ایسا فرمایا کہ ان کی غار کا دہانہ اس رخ پر تھا کہ روشنی اندر آتی تھی لیکن دھوپ اندر نہیں آتی تھی۔ اگر دھوپ ان کے جسموں پر پڑتی تو ان کے جسم گل سڑ جاتے، صرف روشنی آیا کرتی تھی، دھوپ نہیں آیا کرتی تھی۔ اور غار کا دوسرا دہانہ اس طرح تھا کہ ہوا کا گزر رہتا تھا، اور اس طریقے سے اللہ نے 300 سال تک ان کے جسموں کو، ان کی لاشوں کو محفوظ رکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سال میں 2 دفعہ اللہ جل شانہ کے حکم سے یہ کروٹ بدلا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم کو زمین نہ کھا جائے۔ سال میں 2 دفعہ یہ کروٹ بدلتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، دیکھنے والا یہی خیال کرے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ جاگ نہیں رہے۔ وَهُمْ رُقُودٌ، وہ سوئے ہوئے ہیں، اور سوئے بھی اس طرح ہوئے ہیں کہ 300 سال تک وہ سوتے ہی رہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں اور بائیں ہم ان کی کروٹیں بدلا کرتے تھے، یعنی سال میں 2 دفعہ اللہ جل شانہ ان کی کروٹ کو بدلا کرتے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا جو غار کے دہانے کے اوپر، غار کے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے اگلے پاؤں کو پھیلا کر اسی طریقے سے 300 سال تک بیٹھا رہا جس طرح وہ پہلے دن آ کر بیٹھا تھا۔ اور اس کتے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کتا بھی اپنی کروٹ اللہ کے حکم سے بدلا کرتا تھا، اور اس کتے کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اور چھری جب چلی تو وہ اسماعیل پر نہیں بلکہ جنت سے آئے ہوئے ایک دمبے اور بھیڑ پر وہ چھری چلی۔ علماء کرام نے لکھے ہیں کہ اس بھیڑے کا نام جریر تھا، جریر۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ آپ نے ہدہد کے بارے میں فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہ کیا وجہ ہے، ساری دنیا کے پرندے وہ میرے دربار میں موجود ہیں لیکن ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ علماء کرام نے لکھے ہیں کہ اس ہدہد کا نام عنفز تھا، عنفز۔ اور یہ جو کتا تھا اصحاب کہف کا، اس کا نام علماء کرام نے لکھے ہیں کہ اس کا نام قطمیر تھا، قطمیر۔ یہ ایک شکاری کتا تھا جو ان لوگوں نے یا ان کے ساتھ جو چرواہا آیا تھا انہوں نے اپنے مال مویشی ریوڑ کی حفاظت کے لیے پال کے رکھا ہوا تھا۔ جب اس کا مالک اصحاب کہف کے ساتھ مل کر غار کی طرف آیا تو مالک کے پیچھے پیچھے یہ کتا بھی چل پڑا۔ اور یہاں کتابوں میں بڑی بحث ہوئی ہے اس چیز کے اوپر کہ حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ان کی تو غار کے اندر کتا موجود تھا تو یہاں رحمت کے فرشتے کیسے آتے ہوں گے؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ ممکن ہے یہ حکم صرف شریعت محمدیہ کے لیے ہو، اور یہ لوگ تو شریعت محمدیہ پر نہیں تھے، یہ لوگ تو شریعت عیسوی پر تھے، تو ممکن ہے ان کی شریعت میں کتا پالنے کی، کتا رکھنے کی ممانعت نہ ہو۔ لیکن اتنی چیز اس سے معلوم ضرور ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جس کے ساتھ بھی نتھی کرتا
کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی وابستہ کرتا ہے اسی کا رنگ انسان پر چڑھتا ہے اور قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور علماء کرام نے لکھے ہے یہاں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ دنیا جہان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی درندے پرندے اور چرند آئیں گے یا آئے ہیں یا پہلے گزر چکے ہیں، کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، کہ یہ کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ایک نبی کے بارے میں قرآن مجید میں ہے نا 3 پارے میں کہ ان کا گزر ایک بستی سے ہوا تو اللہ جل شانہ نے، اور انہوں نے وہاں عمارتوں کو دیکھا، مکانات کو دیکھا، بلڈنگوں کو دیکھا، تو وہ حیرت کے مارے کہہ اٹھے کہ باری تعالیٰ یہ کیسے برباد ہوں گے اور کیسے یہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے؟ اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اس نبی کو اللہ جل شانہ نے 100 سال تک کے لیے وہیں سلا دیا، اور وہ 100 سال تک وہاں سوتے رہے۔ ان کے ساتھ گدھا بھی تھا، ان کے ساتھ ان کا کھانا بھی تھا، اور وہ گدھا بھی 100 سال تک وہیں سوتا رہا۔ اور 100 سال کے بعد جب یہ اٹھے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو تو دیکھو۔ جب گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک گلنے کے قریب تھیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو۔ جب وہ کھانے کو دیکھا تو کھانا ویسے کا ویسے گرم جس طرح 100 سال پہلے گرم تھا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسی طریقے سے لوگوں کو نشانیاں دکھاتے ہیں، اور جس طرح آپ کو ہم نے 100 سال کے بعد کھڑا کیا ہے ہم ان کو بھی 100 سال کے بعد اسی طرح کھڑا کریں گے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے وہ جو نبی تھے حضرت میرے ذہن میں نام حضرت عزیر علیہ السلام، تو یہ ان کا جو گدھا تھا یہ گدھا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ان 2 جانوروں کے علاوہ اور کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو جنت کے اندر جائے گا، ایک یہ اصحاب کہف کا کتا اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ اور یہاں علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیکھیں نیک آدمیوں کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہ اصحاب کہف کتا تھا، اس نے اصحاب کہف کی صحبت کو اختیار کیا۔ اسی چیز کے تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کی صحبت انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ حالانکہ کتے کو دیکھیں ایک پلید جانور ہے، ایک ناپاک جانور ہے، لیکن نیک لوگوں کی صحبت نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ کوئی کتا جنت کے اندر نہیں جائے گا سوائے اس کتے کے جس نے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر غار کی چوکھٹ کے اوپر 300 سال تک بیٹھا رہا، اور کتا بھی اس طرح کہ یہ بھی سو رہا تھا لیکن اس کی بھی آنکھیں کھلی تھیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کو بھی ہم نے اس لیے کھلا رکھا کہ کوئی شخص اگر غار کے اندر جانا چاہے، یہ اصحاب کہف تو غار کے اندر کہیں اندھیری جگہ پہ سو رہے تھے، تو صدر دروازے کے اوپر جب ایک کتا، شکاری کتا آنکھیں کھول کر بیٹھا ہو تو کس کی جرت ہوگی اندر جانے کی؟ یہی وجہ ہے کہ 300 سال تک کوئی اس غار کے اندر جانے کی جرت نہ کر سکا اور کوئی ان کی حالت پر مطلع نہ ہو سکا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ کوشش بھی کریں ان کی حالت پر مطلع ہونے کی، یعنی ان کے غار کے اندر جانے کی، کوئی بھی شخص کوشش کرے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہ الٹے پاؤں وہاں سے پیچھے بھاگے گا۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ہم اس کے دل کے اندر رعب ڈال دیں گے کہ وہ غار کے اندر جانے کی جرت ہی نہ کرے گا۔ اور اس دن میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو ایک غار کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ یہ اصحاب کہف کی غار ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر کیوں نہ ہمیں اندر جانا چاہیے، ہم جا کر ان کی زیارت کریں، ان کے جسموں کو دیکھیں، اگر وہ گل سڑ چکے ہیں تو ان کی ہڈیاں موجود ہوں گی، اگر ہڈیاں بھی ان کی وہ جسم کھا گئے ہوں تو کم از کم وہ بابرکت غار تو ہم دیکھ لیں گے کہ جہاں 300 سال تک اللہ جل شانہ نے انسانوں کو سلائے رکھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کریں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کوئی بھی ان کے غار کے اندر جائے گا تو ہم اس کے اوپر رعب کو طاری کر دیں گے اور وہ غار کے اندر جانے کی جرت نہیں کر پائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن یہ اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا جس زمانے میں یہ لوگ 300 سال تک سوئے رہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی غار کے اندر جاتا تو ہم ان کے اوپر رعب کو طاری کر دیتے۔ اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب تو یہ لوگ بابرکت ہیں، اب تو ان کی زیارت کرنی چاہیے، لہٰذا ہمیں اندر جانا چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آؤ اندر چلتے ہیں۔ جب اندر جانے لگے، غار کے دہانے پر ہی ابھی کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ جل شانہ نے ایسا نظام چلایا کہ اتنی گرم ہوا چلنا شروع ہوئی اندر سے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے غار کے اندر جانے کے لیے، وہیں سے آپ واپس تشریف لے آئے۔ اسی چیز کو اللہ جل شانہ نے فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تو ان کے اوپر مطلع، اگر کوئی مطلع ہونا چاہے ان کے حالات پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگے گا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ہم اس کے دل کے اندر رعب کو بھر دیں گے۔ اور یہ جو چیز میں نے عرض کی ہے نا کہ نیک آدمی کی صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے قیامت کب آئے گی، اللہ کے رسول یہ فرمائیے قیامت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو لکھے ہے کہ وہ سوال کرنے والے جو صحابی تھے وہ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوئے کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تھوڑی دیر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے قیامت کی کیا تیاری کرنی ہے، نہ میرے پاس اعمال کا وافر ذخیرہ ہے، نہ میرے پاس نیکیوں کی بڑی بڑی گٹھڑیاں ہیں، نہ میرے پاس اعمال کے بڑے بڑے ذخیرے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بس ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بس یہ چیز میرے پاس ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا یہ چیز تجھے جنت کے اندر پہنچا دے گی، یہ چیز تجھے جنت کے اندر پہنچا دے گی۔ انسان دیکھیں نا، ایک اور حدیث پاک ہے نا، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، جس کے ساتھ اس کا رہن سہن ہوگا، وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
دنیا کے اندر اگر نیک لوگوں کی صحبت میسر ہوگی، نیک دوستوں کے ساتھ یارانہ اور دوستانہ ہوگا، نیک لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، آپ نیک لوگوں کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ آپ کا حشر اور آپ کا انجام، ہم سب کا حشر اور ہم سب کا انجام نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہوا، دنیا کے بد کردار لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، دنیا کے وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہنستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا یارانہ اور دوستانہ ہو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ خدا نخواستہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہو، تو حدیث پاک تو غلط نہیں ہو سکتی نا۔ پھر قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ جوتے کھائیں گے تو پھر ہمیں بھی جوتے پڑیں گے، اور اگر نیک لوگ ہوں گے، بھلے ہم گناہگار کیوں نہ ہوں، اگر اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے، تو ہم جیسے کوئی گناہگار بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت کے کسی نہ کسی کونے میں تو پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں اصحاب کہف کی اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہ سو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ سو نہیں، وہ حقیقت یہ ہے، دیکھنے والا تو یہ محسوس کرے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ وہ جاگ نہیں بلکہ سو رہے ہیں، بھلے ان کی آنکھیں وہ کھلی ہوئی تھیں۔ اور یہ دنیا کے کیسے عظیم الشان لوگ تھے کہ 300 سال تک یہ سوئے رہے، اور پھر اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے انہیں کھڑا کیا اور اپنی قدرت کا نمونہ بنا کر انہیں لوگوں کے سامنے اللہ نے پیش کر دیا، اور ان کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر وہ لوگ قائل ہو گئے۔ اگلی جو آیت ہے جو انشاءاللہ کل تلاوت ہوگی، اس میں ان کے اٹھنے کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ اٹھے ہیں تو اٹھنے کے بعد لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یہ 7-8 آدمی تھے نا، یہ جب اٹھے ہیں، آنکھیں ملی ہیں، کمر ومر سیدھی کی انہوں نے، تو آپس میں یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کیا کہا؟ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، انہیں محسوس ہوا کہ آج ہم تھوڑا سا زیادہ سوئے ہیں، تو یہ آپس میں کہنے لگے، یار یہ بتاؤ آج ذرا زیادہ نہیں سو گئے ہم لوگ؟ اگر پہلے 4 گھنٹے سوتے تھے تو آج 5 گھنٹے 6 گھنٹے سو گئے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، ہاں یار لگتا تو ایسے ہی ہے، لبثنا یومن او بعض یوم، لگتا تو ایسی ہے کہ آج ہم سارا دن ہی سوئے رہے ہیں۔ تو ایک دو نے کہا، نہیں سارا دن تو بہت لمبا ہوتا ہے، 12 گھنٹے کون سوئے گا، بس لگتا ہے ایسی ہے 8-9 گھنٹے ہم سوئے ہیں، او بعض یوم آیا ہے نا کہ 8-9 6-7 گھنٹے ہم سوئے ہیں۔ لیکن پھر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو انہوں نے پھر پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ربکم اعلم بما لبثتم، ہمارا رب خوب جانتا ہے ہم کتنے گھنٹے سوئے ہیں۔ وہ گھنٹوں پر بحث کر رہے ہیں، اور جب باہر نکلے تو پتہ چلا ہم تو صدیاں سوئے ہیں، ہم تو صدیاں سوئے ہیں، اور وہ گھنٹوں سمجھ رہے تھے۔ یہ انشاءاللہ آیت کریمہ یہ کل آپ دوستوں کے سامنے آ جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، با کردار با اخلاق لوگوں کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ نیک لوگ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔